کہ روس کے صدر جمعرات کو 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو روس کے صدر کا دورہ بھارت ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، کیونکہ اس دورے میں $5 ارب کی مالیت کے انتہائی جدید میزائل اور دفاعی نظام انڈیا کو فروخت کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ یہ میں تمہاری تصحیح کر دوں، پہلے یہ وزٹ دورہ ہو چکا ہے، معاہدے پہ دستخط ہو چکے ہیں۔ یہ اب خبر جو ہے وہ اس شکل میں ہے کہ مسٹر پوٹن 2 دن کا دورہ کر کے بھارت سے 2 دن پہلے واپس جا چکے ہیں۔ وہاں پہ 5 S-400 سسٹمز کا انہوں نے سودا بھی کر لیا $5 ارب کا۔ اس کے بعد مزید بھی کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ پروکیور کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو جنرل صاحب، اس کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بھی بھارت اور روس کے درمیان کے معاہدہ آئے گا تو امریکہ اس طرح کا کوئی بڑا معاہدہ نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ نے کوشش کی، میرا خیال ہے بہت بڑی کوشش تو نہیں کی، لیکن انہوں نے ان کو یاد دہانی کرائی بھارت کو کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن بھارت نے اپنے مفاد میں یہ کام کیا۔ اس میں جو چیز سمجھنے کی اور بتانے کی ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو کسی طرح وہ چائنا کے خلاف کھڑا کرے، اور وہ اس لالچ میں کہ کسی طرح بھارت آ جائے اس قصے میں چائنا کے خلاف، تو وہ بہت کچھ کر بیٹھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ بھارت نے چائنا کے خلاف تو کبھی کھڑا نہیں ہونا، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ ہمسایہ ملک ہے، ساتھ ہے، کون اپنے لیے تباہی مول لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے امریکہ کو بے وقوف خوب بنایا ہے۔ امریکہ کو چکر دے کے انہوں نے اتنا کچھ امریکہ سے اگلوا لیا ہے کہ امریکہ کبھی بیٹھ کے اگر ان کے لیڈر سوچیں گے تو وہ ٹویٹ جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہی تھی کہ ہمیں لائز اور ڈیسیٹس ملتے ہیں، ان کو شرم آ جائے گی اپنے اندر سوچتے ہوئے کہ پاکستان نے تو لائز اور ڈیسیٹس ہمیں نہیں، دھوکے اور جھوٹ نہیں ہمیں دیا تھا، اصل دھوکہ اور جھوٹ ہمارے ساتھ بھارت نے بولا ہے۔ صحیح۔ اور بھارت کبھی بھی امریکہ کی اس پلان کے تحت چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، بالکل ٹھیک، ویپنز کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، لاجسٹک سپورٹ استعمال کرنے کی، لیکن انہوں نے SCO میں چائنا کے ساتھ بھی شریک ہیں، برکس میں چائنا کے ساتھ شریک ہیں، رشیا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو وہ امریکہ اگر احمقوں کی طرح ان کے پیچھے چلتا رہے گا تو بھارت کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں چھوڑے؟ پھر آپ دیکھیں امریکہ نے تو اس طرح اتنے یعنی گھٹیا کام، اتنے بھارت کے لیے اتنا اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ بھارت کو جب انہوں نے نیوکلیئر ایگریمنٹ بھارت کے ساتھ سائن کیا 2005 میں، انہوں نے نیوکلیئر ایگریمنٹ ان کو آفر کیا، 2008 میں دستخط ہوئے، اور 2005 میں جب انہوں نے آفر کیا نیوکلیئر ایگریمنٹ تو یہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ امریکہ کا قانون تھا کہ ایسا ملک جس نے NPT پہ دستخط نہ کیے ہوں اس کے ساتھ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے لیے خاص طور پہ امریکہ نے اپنا قانون بدلا، اس کو ویور دیا اور بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ پھر پابندیاں لگائی ہوئی تھی انہوں نے ایران کے خلاف، ایران سے تیل کوئی نہیں خریدتا تھا، بھارت کو وہ 6 مہینے کا ویور دیتے رہے اور بھارت خریدتا رہا۔ ان ساری مہربانیوں کے باوجود وہ جو نیوکلیئر معاہدہ کیا، جو کچھ بھی کیا، اس کے تحت بھارت نے جو نیوکلیئر ری ایکٹر لگانے تھے جس پہ امریکہ کی نظر تھی کہ ان کو اس پہ پیسہ ملے گا، کمائی ہوگی، وہ انہوں نے نیوکلیئر ری ایکٹرز کے جو کانٹریکٹ تھے، ٹھیکے تھے، وہ زیادہ تر روس کو دے دیے اور کچھ انہوں نے فرانس کو دے دیے۔ ٹھیک ہے، امریکہ پھر منہ دیکھتا رہ گیا۔ تو امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں لیڈر خود کوشش کر کے، محنت کر کے پہلے بے وقوف بنتے ہیں، پھر رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ بھارت ان کو نچوڑ بھی رہا ہے اور بے وقوف بھی بنا رہا ہے۔ جن صاحب جیسے دونوں طرف سے وہ بٹورا۔ رشیا کی اس میں بہت بڑی فتح ہے۔ رشیا بھارت کو دیکھ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے بڑے قریب چلا گیا تھا، لیکن اس قربت کے باوجود رشیا اس کو اپنے پاس واپس کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ اب یہ امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ کیا بھارت کو اسی طرح ہی وہ اس پہ مہربانیاں کرتا رہے گا یا انہوں نے کہیں رکنا ہے۔ جن صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھارت نے امریکہ کو بیوقوف بھی بنایا، امریکہ کو نچوڑ بھی لیا، آپ نے NPT کے اوپر
جو امریکہ کی مہربانیوں سے ان کو چھوٹ ملی اس کا ذکر کیا, ایران کے حوالے سے جو ان کو مراد ملی اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا, تو بدلے میں ابھی تک بھارت کی طرف سے امریکہ کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے یا ابھی تک امریکہ مسلسل ایک امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں, فائدہ تو ان کو کوئی نہیں پہنچا. بھارت نے ان کو ایک سبز باغ سا دکھا دیا ہے. آج دن تک جتنا بھی مفاد اور فائدہ حاصل کیا ہے وہ بھارت نے امریکہ سے حاصل کیا ہے. امریکہ اس کو ابھی تک چائنا کے خلاف جس طرح کھڑا کرنا چاہتا وہ کھڑا نہیں کر سکا. تو اس میں سمجھتا ہوں امریکن پالیسی کی ناکامی ہے. صرف یہاں نہیں, پوری دنیا میں امریکن پالیسیز ناکام ہو رہی ہیں. ابھی جو انہوں نے ٹریڈ وار شروع کر دی ہے امریکیوں نے, یہ ٹرمپ نے آ کے, اس سے دنیا کی ٹریڈ جو ہے خراب ہو رہی ہے اور امریکہ کو بھی مالی طور پہ نقصان ہوگا. اسی طرح جو بھارت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف وہ نہیں ہو سکا. یہاں افغانستان میں ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے. آج دن تک 17 سال ہو گئے ان کو پیسہ خرچ کرتے وہاں پہ اور جنگ نہیں جیت سکے. تو امریکہ ایک سپر پاور ہے جو ایک منہ زور ہاتھی کی طرح موجود ہے. مرتے مرتے اس کو وقت لگے گا, لیکن مرنے کا پروسیس انہوں نے خود شروع کیا اپنا, کہ جب آپ اپنے پالیسیز کو درست نہیں کرتے, جو ناکام اور خراب پالیسیز ہیں انہی کو لے کے چلتے جائیں اور دھونس جمائے دنیا پہ کہ جی ہماری پالیسیز غلط ہیں یا جو بھی ہیں آپ اس کے مطابق چلیں, تو لوگ نہیں چلیں گے. ٹھیک. اب جو انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑا, وہ چیز جو ہے وہ یورپین یونین کے ممالک ماننے کو تیار نہیں ہے. ایران نہیں مان رہا, رشیا نہیں مان رہا, چائنا نہیں مان رہا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کیا ہے, یہ ایک معاہدہ کیا اگلے دن توڑ دیا تو ہمارا کاروبار سارا برباد ہو جاتا ہے. ہم نے ایران سے 4 پیسے کمانے تھے وہ بھی گئے. اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بھارت بھی میرا خیال ہے کہ سوچتا ہوگا, دیکھتے ہوں گے, جس طرح امریکہ یک طرفہ ایران کے ساتھ معاہدہ توڑ کے باہر نکل گیا ہے اور باقی بھی دنیا میں انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا, WTO کے ساتھ جو ان کے ایگریمنٹ سے اس پہ عمل نہیں کر رہے امریکی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ امریکن سپاہیوں کا ٹرائل کرنا چاہتے تھے جنہوں نے افغانستان میں اور عراق میں انسانی حقوق کی بہت بڑے پیمانے پہ پامالی کی یا جنگی جرائم کیے. امریکہ وہ نہیں مان رہا, وہ کہتا ہے ٹرائل نہیں ہوں گے. تو انڈیا بھی ہو سکتا ہے سوچتا ہو کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس پہ اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا, ہم ان کے ساتھ چل پڑیں, چائنا کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کل امریکہ کا اپنا مفاد کچھ اور نکل آئے تو ہمیں چھوڑ دے. کہاں جائیں گے, خطے کے ممالک کدھر جائیں گے؟ اور امریکہ سے بھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا. ہمیں انہوں نے سیٹوں میں سینٹوں میں لے کے آئے, بالکل امریکہ کے اتحادی ہم بن گئے, بڑا میر پہ ہم نے ان کو اڈے بنانے دیے, رشیا کے خلاف یہ کام کرتے رہے, سوویت یونین تھی اس وقت, اور جب ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی آئی تو انہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی اسلحہ وغیرہ کی. تو یہ ایک ان کا کانڈکٹ ہے کہ یہ انتہائی انریلائبل ملک ہے, اس کی پالیسیز ٹوٹلی انریلائبل ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں, دوسرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں جبکہ اس کو ضرورت ہوگی آپ کی مدد کی, اور اگر ان کی اس وقت مرضی نہیں تو آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے. تو کوائٹ پاسبل کہ انڈیا یہ دیکھتا ہو کہ بھئی امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے تعلقات بڑھاؤ, اچھے رکھو, لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں, اعتماد نہیں کر سکتے. یہ اس معاملے میں بڑے گھٹیا لوگ ہیں, صحیح, یہ معاہدے سے کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں. تو یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے بھارت کی. جین صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آج